نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للہ آخر دن ہے یا آخر رات ہے. اس کے بعد میری تقریر کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا. اس لیے سوچ رہا تھا کہ ایسی باتیں بیان کروں جو مطلب خلاصہ کروں. دل میں آیا کہ کلام پاک کا خلاصہ تو الحمدللہ سے سورۃ فاتحہ. جتنے مضامین معاشری کے پھیلے ہوئے ہیں سب سورۃ فاتحہ میں منتهی. اتنا تو میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ترجمہ ہی ہوگا تو مضمون رحیم سامنے آ جائے گا. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف کو اللہ کے لیے رب العالمین. پہلی چیز ہے وقی رب العالمین کا ذکر کیا ہے. اسے بڑی کیا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. ظاہر بات ہے کہ رب العالمین سے بڑی چیز کی تعریف. انہوں نے سب کچھ کیا ہے. انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے ماں کے پیٹ میں ہونے کا انتظام کیا، اب تک پرورش کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا ہے. اس وجہ سے سب سے زیادہ تعریف خدا کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ دودھ والا کون شخص ہے؟ من اجود و دودن. حدیث کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امتحان لیا کرتے تھے. فرمایا کہ من اجود و دودن، سب سے زیادہ بخشی والا کون ہے؟ کہاں بنا کیا؟ اللہ و رسول عالم مترخافی ہے. سب جواب یہ تھا اللہ و رسول عالم. جو کوئی جانتے تھے اس کی بھی نفی فرما دیتے تھے. یہ فضائل علمی صحابہ فرما دیتے تھے. علم آپ کے علم کے سامنے اپنے علم کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے. علمی فراہم بہت مشکل ہے. عملی فراہ تو اختیار کر لیتا ہے لیکن مشاعر کے یہاں جا کر کے علمی فراہ بہت مشکل سے فرق کرتا ہے. علم ایک بہت بڑے عالم گئے حضرت کے ہیں کہ حضرت میں آپ سے تعلق پیدا کروں گا. فرمایا رہی لیکن مخاطبت کی اجازت نہیں ہوگی. مخاطبت نہیں اجازت. کیا حضرت مجھے تفصیل بیٹھے مریض سے بیٹھے تھے. آپ اپنے علماء کے درمیان علمی کچھ مباحثہ شروع ہو گیا ہے. بڑے لوگ رہتی تھی وہاں شبیر عثمانی کے وہاں سبھی لوگ رہتے تھے. پھر بات پڑھی آپس کے مباحثے کی تو وہ بھی کچھ بول دیے. حضرت نے کہا کہ آپ سے تو مجھے معاہدہ تھا
یہ مخاطبت اور مخاطبت نہیں ہوگی. آپ کیوں بولے؟ فرمایا حضرت میں بھول گیا تھا. یہ بات نہیں ہے، کھڑے میری جائے گی، چہرے ہی چلے جائے گی. کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میں بتا رہا صحیح بات. فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ تو علمی بحث کر رہے تھے، میں خاموش تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی، مجھ کو یہ جائیں سمجھیں گے، اس وقت میں بولا کہ ہم کھڑے ہو گئے تھے. بیٹھ جائیے، یہی میں نے تجویز کیا تھا، آپ نے صحیح بات کر دیا. جی بیٹھ جائیے. علم بڑا بہت مشکل ہے، علم کا بڑا اللہ تعالیٰ بہت اس کے علم کے پڑا. الف لام میم ذالک الکتاب. پہلے ہی آدمی کہا تھا کہ ہم اس کے معنی کو نہیں جانتے. اللہ عالم بہرحال صحابہ کرام کی یہ دولت حاصل تھی. اللہ رسول جو آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من اجود سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ رسول اللہ. یہ خاص ان کی سوال فرمایا اجود اللہ، سب سے بڑا بخشش والا اللہ. اللہ کی بات کرو، اسی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے کہ اللہ بخشش والا. میں وہی مرتبہ ہوں گا بتایا تھی، حدیث پڑھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے جاؤ. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کھلاتا پلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت عقلی ہے. محبت عقلی ایک محبت عقلی حقیقی سبھی ہونا ہے. محبت عقلی یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان دیا جائے. جب اللہ نے تم کو کھانا پلا دیا تو حق ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ تعریف کرو. اتنی محبت ہر شخص کر کر ہونی چاہیے. ایک محبت فرض ہے، محبت اللہ علیہ قسمیں دیتے ہیں. محبت اللہ علیہ قسمیں فرض منظم وقدار کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت فرض کیا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. یہ فرض ہے. ارے انسان اپنے احسان جب آپس میں ہم لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا، ہم کو کھانا دیا، کھلایا. تو اس بنا پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھلایا پلایا یا کھلاتے پلاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ہم کو کرنی چاہیے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی ایک سب سے بڑی علامت یہ چیز ہے کہ اللہ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے. اس کو ہم آپ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک روٹی دیا اس کا بھی بہت بڑا شکر ہے. سب سے زیادہ شکر تو روٹی کا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے لڑکیوں کو جانوروں کو پانی پلا دیا تشریف لے گئے، مجھ سے اجرت نہیں طلب کیا، جا کے بیٹھ گیا اور کہا یار اجرت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا. یہ اللہ میں بھوکا ہوں، اللہ سے کہہ سکتا ہے، اللہ سے کہنے میں کوئی نہیں، جتنا بھی ان کے ساتھ ہو جائے. اے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھ کو روٹی دیجیے. حضرت علی نے فرمایا کہا مجھ کو روٹی دیجیے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مانگنے کا بھی ایک خاص درجہ ہے. جتنا اللہ کی جود و بخشش کو سمجھے گا وہ اتنی اللہ کے قریب ہوگا. اور جو اللہ کو سمجھتے ہی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہماری چیز ہے، ان دلیل علم تو گیان کمال مال مجبور بہار کرتے ہیں. علم کے لیے تو گیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے. تو گیان کا مطلب یہ ہے انہوں نے لکھا ہے، حضرت بیان فرماتے رہتے تھے کہ مال کا تو گیان یہ ہے کہ اپنے کسب کا ثمرہ سمجھے. عالم کو بھی کہا جاتا ہے جب تم کو علم آئے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے، اپنے محنت کا ثمرہ نہیں سمجھنا چاہیے. سب سے بڑی چیز پڑھائی کی یہی ہے کہ علم سے علم کھانے کو بھی سمجھو کہ اللہ نے ہم کو روٹی دیا. الحمدللہ عطا منی
وسقانی معمولی دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی. یہی تو سلوک ہے, کسی کی معرفت ہی کو سلوک کرتے ہیں. الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اللہم اطعمنی بغیر حول منی, یہ روایت ہے ابو داؤد میں. الحمدللہ الذی اطعمنی بغیر حول منی ولا قوہ. اللہ اسی طرح کپڑے کے بارے میں آیا ہے, اللہ آپ نے ہم کو کپڑا بنا بغیر حول منی قوہ, ایک ساتھ ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحصال اپنے کو اس کو محتاج سمجھے, اپنے کو اس سے عاجز سمجھے کہ ہم عاجز تھے. ایک لقمہ بھی ہم کو نہیں مل سکتا تھا, اللہ نے دیا تو ہم نے کھایا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے ان سے نہیں طرف دیا, مجھے کہتے کہ ہم نے کھلایا تم لوگ. اللہ سے کرا, اللہ تعالیٰ سے مانا, سائے میں جا کے بیٹھے, کہا اے اللہ میں بھوکا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے روٹی کا سوال کیا تھا. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں جو کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ سلوک کا بہت بڑا درجہ ہے. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا اہتمام فرمایا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. ایک دعا اور ہے, الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ منہا وجعلہ بذنوبنا. موجود دعا ہے. ہمارے حضرت وہاں پر صاحب تشریف لائے, گھر میں وہاں محمد صاحب گیا, کہا کہ حضرت اتنا روپیہ کا دکان ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے ایک دعا سکھائی ہے لوگوں کو. کیا دعا؟ یہ دعا پڑھا. میں نے کہا کہ وہاں مدرسہ ہے, وہاں ہم نے کہا اس کو فتوا نکاح میں دیکھا, اس کو کیا کیا جائے. مدرسہ ہے تو ماسٹری والا ہے, وہ فتوا نکاح ہوا تھا. اس کے بعد میں نے کہا مان لیا کرنے کو پہلے ہی. اور وہاں برادر نے اتنی خوشی سکھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب نے ہم کو دعا سکھائی. وہ کیا دعا؟ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ منہا وجعلہ بذنوبنا. حضور ہمارے لکھا ہے کہ اگر اس سنتوں پر عمل کرے تو ایک ہفتے کا نام مل جائے, سنتوں پر ثابت اس میں ہو جائے گا. ان سنتوں کے سونے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, جاگنے کی سنتوں پر عمل کرے گا, ثابت اس پر ہو جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات پر بہت شکریہ. اللہ کا جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہم کو پیٹ پہ رہے تب بھی ہم کو کھانا دیا, اب بھی کھانا دیتا ہے. اس روٹی کو لکھا ہے, وہی بھی لکھا ہے, بہت بڑا عالم نے لکھا ہے کہ روٹی کا معاملہ بہت اہم ہے. بہت روٹی کی وجہ سے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے, نہ رہنے سے بھی گمراہ ہوتا ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ کو رکھے تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں نہ ہو. ظاہری تعریف کا بھی ذمہ دار, ظاہری خوراک کا بھی وہی ذمہ دار, اور باطنی خوراک کا بھی وہی ذمہ دار ہے. لہٰذا رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہ وہ کھانا کھلاتا ہے, بلکہ وہی ہماری باطنی تربیت بھی کرتا ہے, ظاہری تربیت بھی کرتا ہے, اور باطنی تربیت بھی رب العالمین. صرف رب کو کھانا پینا دیتا یہ نہیں, بلکہ وہی مسائل سلوک کو حل کرتا ہے, وہی سلوک میں ہم کو چلاتا آتا ہے. مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کی ایک مرید ہے خواجہ محمد معصوم سے کہا, ان کے صاحبزادے سے, کہ حضرت مربی مجدد صاحب سے چلے گئے, شیخ ہمارے چلے گئے, اب کیا ہماری تربیت ہے, کیا ہوا؟ کہا مجدد صاحب مربی حقیقی نہیں تھے, وہ باپ مبارک کر رہے ہیں. باپ اگر چلے گئے تو مربی حقیقی موجود ہے, وہ تربیت کرے گا. دوستو رب العالم, رب العالم تمام عالم کا پالنے والا ہے, اور اس کی کتنی تشریح کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جو رحمان ہے اور رحیم ہے, ان کی تمام تعریفیں ہیں. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک ہے, یہ بھی صاف ہے. اب مجھے یہ کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے حضرت نے اس سورہ کو مالک نہیں دیکھ کر بات کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہوئے. اور چنانچہ علامہ ابن قیم کی بھی کتاب ہے, 3 جلد, مدارج السالکین. مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کو پوری 3 جلد کیا. حضرت نے بہت دیر تک اس پر کلام کیا.
ہے کہ ابھی تک غائب کیسے گئے سوال ہوئے تھے، تمام قائد اللہ کے رب العالمین ہے، رحمان رحیم ہے، ہمارے سب قائد دیتے ہیں. کہتے اتنا پڑھنے کے بعد اللہ کو حالی سمجھ کے کہنا چاہیے یا کرا ہو. کہتے نسبت احسان پیدا کرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ تم اللہ کو سامنے سمجھ لو. یا کرا ہو تو یا کر صحیح. یا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق دے. تمام علوم اس کے اندر ہیں، اس کے اندر پورے سلوک کو بیان فرما دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ سلوک کا پہلا مقام یا رحمان رحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد تم کو اللہ کو حاضر سمجھ ہی لینا چاہیے اور اس طرح کو یا کر ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. مالک ہوا کی نسبت احسان پیدا کرنے کے لیے سورہ کافی ہے. اگر ہم تصور کریں بعض لوگ کہتے بھی ہیں اتنے دنوں سے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ہم کو ایک بزرگ تھے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. لوگ کبھی نماز پڑھو اسے بزرگ کے جن صاحب حال رہے ہوں گے کہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ارے کہیں پڑھو کہاں اچھا ہم پڑھیں گے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. کہا بھائی سورہ فاتحہ تو واجب ہے بات میں. کہاں بار ہم پڑھیں گے لیکن یا کرابدو یا کا صحیح نہیں پڑھیں گے. کہا وہ بھی ایک آیت ہے یہ مجبور ہو گئے تو پڑھا ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین صحیح صحیح الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب یا کرابدو کو پہنچے تو پورے بدن پھٹ گیا، خون میں اتنا جوش پیدا ہو گیا کہ اس منہ سے میں کہوں میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں، میں تو غیروں کی بات کر رہا ہوں. اسے بڑھ گئی وہ فاضوری پر کے ہم نے بزرگوں سے سنا کہ یا کرابدو یا کر صحیح. ہم دن رات کا ہے لیکن کبھی ہم کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یا کرابدو وہ یا کر صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق کہتے ہیں. نسبت احسان یا کرامت یا صحیح میں پہنچ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق برابر فرمائے. یا کرامت یا صحیح آپ ہی کی مذہب مدد طرف پڑھتے ہیں. اس بنا پر عبادت بھی جو ہو اس میں بھی اپنے کو اس کا کرنے والا صحیح معنی میں نہیں سمجھتے، اس میں بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دیا تو ہم نے یا کرام یا غلطی جو بھی آیا تھے بالکل. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ مجھ سے کوئی ناخوش ہے کیا؟ کہا نہیں ناخوش تو نہیں ہوں. کہا تو پھر فرمایا یہ جو تم ذکر کرتے ہو ہم ناخوش رہتے تھے ذکر کرواتے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خاص پر نہیں ہوتا ہے توفیق تبھی آدمی ذکر بھی کر پاتا ہے. اتنے ذکر جو جن لوگوں نے کیا ہے ظاہر کے توفیقی تو ان کے ملک میں برکت ہوئی. بڑی علامت اس طرح میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اپنا بندہ بنایا ہے. ہم کو بندہ بنا کے تو بندہ بنا ہی رہنا چاہیے. اللہ ہمارا عبد کا وابن عبد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انا عبد کا وابن عبد کا وابن عبد کا. اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کے لڑکا آپ کے بانی کے لڑکا ہوں. یہ سب معرفت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائیت کو سکھایا. کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو صوفیہ نے بھی فرائیت پر کلام کیا ہے لیکن اسے کبھی انہوں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائیت کو ظاہر فرمایا اور ایسی فرائیت ہے کہ جو صوفیہ اولیاء کو سمجھ میں بھی نہیں آئی بات. اس کو بہت ترجیح دیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک سہل بھی ہے آسان بھی ہے اور معرفت کا بھی ہے. فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی میرا آپ کا ہے. یہ عظیم سے بات ہے آپ کی ہاتھ سب آپ کی ہے. کہتے کسی صوفی نے کہا کہ اللہ یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ ہے کبھی نہیں کہا صوفی نہیں کہتا. عمل معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائیت بھی سب سے بڑی فرائیت تھی. تصدیق کیا حضرت تھانوی نے تردید کیا ضرور لیکن حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے طریق کو تصویر کیسے پیش کیا ہے. دیکھو ان کی کتابیں آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو
ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، اسی لیے جمع کیا ہے تاکہ اللہ کا قرب، اللہ کے قبولیت ہم کو حاصل ہو۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اسی لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ سے ہمارا صحیح تعلق پیدا ہو جائے اور تعلق کا صحیح راستہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا راستہ نہ صاف ہے نہ عام ہے۔ اس طرح ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا استحصال، حضرت معلوم نے بھی بہت لکھا ہے پر کہ دعاؤں کا استحصال کروں گی، اس سے ابدیت آئے گی، رعونت ختم ہوگی، وجوب ختم ہوگا، آنیسٹی ابدیت کا ایک بڑا مقام ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بارہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات بیان فرمایا اور پورے ہماری پیدائش کے جو مقصد ہو یہاں بیان فرما دیا کہ اگر ہم سے تعلق ان چیزوں کا استحصال ہو، یا کرام دو وہ یا کر صحیح لکھا مدار الصالحین یا کرام دو وہ یا کر صحیح۔ اس طرح پر دوستوں بزرگوں کیونکہ اس کا استحصال تھوڑا بہت رہتا ہے، اس طرح پر میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں۔ وہ سورہ فاتحہ میں سب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، ہم آپ ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ساتھ میں ہم بیٹھے بیٹھے بہت پڑے لیکن جو تصور میرے کے خلاف تھے تو میں نے یہ شروع کیا۔ جب میں گیا کہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ معلوم ہوا کہ ہدایت جگہ منعم علیہم کے ساتھ رہے ہوئے نہیں ملے گی، اس سے اٹھو گے بہت زبردست۔ اور پھر جب میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط، اس میں اشارہ وہ تو مقصود ہے، اور ایاک نعبد یہ طریق اس کا ہے، وہ طریق ہے، اور پھر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہی طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک صالحین ہیں ان کی اتباع کرو گے ہدایتوں کو نہیں ملے گی، اور برے ساتھیوں کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب برے ساتھیوں جب تک چھوڑی ہدایت نہیں ملے گی، سچ کہتا ہوں اسی بچی کہا کہ ہم اتنے دنوں سے مخالف تھے کہ ان صوفی لوگوں کے یہ تو قرآن شریف تک ثبوت مل گیا، اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اور بہت زیادہ کتابیں غلط ہیں، ختم بن گیا۔ دوستوں یہ پورا واقعہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ حضرات جمع ہوئے، مختصر سی بات ہے، اس میں طبیعت سے اس پر تھوڑی سی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اجتماع سے نفع پہنچائے، دینی، علمی اور احسانی و ایمانی یہ نفع پہنچائے۔ اسی لیے آپ حضرات نے جمع کیا اس لوگوں کو، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، اور لوگ اتنا طلب میں نے کہیں نہیں دیکھے، آتے ہیں ابھی گیا تھا وہاں بھی کہاں یہ مجمع الحمدللہ یہ سننے کا ذوق، گن خاص داد نہ دادے خاص، یہ بہت مشہور ہے، گن خاص داد نہ دادے خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو خاص طلب ہی نہ دیتے، یہ طلب کا دینا آنا یہ دلیل اس بات ہے کہ انشاءاللہ کچھ ملے گا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح اطاعت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کے فرمائے، اور سب پڑھنا لکھنا ہمیشہ اسی لیے اطاعت کی تاکہ اطاعت کرنے کا ڈھنگ ہے۔ ویسے اس لیے ہے کہ اطاعت کرنے کا ہم کو ڈھنگ ہے، کیسے ہم اطاعت کریں، مطلب جیسے تیسے کریں اللہ گزر کر نامسل ہو، اس طرح بس سنت کی راہ اختیار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے کیسے کام کیا، کس طرح کیا، جتنا اس سنت کے ہم قریب ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ اس طرح پر یہ سب پڑھنا پڑھانا اسی لیے ہے کہ ہم کو راستہ مل جائے، اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کا طریق اللہ تعالیٰ کے رسول نے پورا سکھا دیا، اور یہ جو مدارس ہیں اسی طریق کا اجرا کر رہے ہیں، اور وہی یاد دلا رہے ہیں۔ سلو کما رائے بڑی وسلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں
اسی طریقے تم بھی نماز پڑھو۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر فرماتے تھے یہ سب قرآن حدیث میں ہے، لیکن جب تک سجدہ کرنے والے سجدہ کو نہ دکھاتے ہم کو سجدہ کرنا نہ آتا ہے۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے کیا جائے، جو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں یہ عملی تفسیر ہے، قرآن کو تفسیر ہے اس میں ہے، لیکن یہ جو سجدہ کرنا رکوع کرنا اور سجدہ یہ انہیں صحابہ سے ہم کو معلوم ہوا، معلومات ان حضرات نے اس چیز کو جیسے پہنچایا اسی طریقے کو ہم کریں گے، ہے تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نماز کی تلاوت کی توفیق کے لیے دعا بھی کہیں اللہ تعالیٰ، اور کچھ نہ کچھ کے دوستوں بزرگوں اصل ذکر کا بھی معمول ہونا چاہیے۔ ذکر فاذکرونی اذکرکم واشکرونی فلا تکفرون، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس میں پر تھوڑا سا معاملہ تصوف کی بات یہ ہے تو اصل ذکر براہ راست ذکر جو ہوتا ہے اس کی کچھ اور باتیں ہوتی ہیں۔ اس بات پر کم سے کم کلمہ طیبہ ضرور 100 مرتبہ ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ محمد رسول اللہ۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں وہ قوت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کے لاکھوں کروڑ میل کی مسافت لگا دیتا ہے، اتنی بڑی سواری ہے۔ اس طرح پر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی مجھ کو آدمی نہیں سوائے اس کے کہ گوشے تڑھائی ہو ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں۔ اس طرح پر ان چیزوں کا بھی اہتمام ذکر اللہ کا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ سے صحیح نسبت صحیح تعلق پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کھلتا ہے۔ ظاہری تلاوت یہ سب اللہ ہی کا ذکر ہے، لیکن یہ خاص چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مدرسوں میں بھی آنا چاہیے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب نے اور لوگوں نے حضرت شکر الدین صاحب نے چند آدمی حضرت یوسف صاحب فرق کمال شفیع صاحب کی لکھا کہ مدرسوں میں ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی پورا قطعی ہے، یہ سب پڑھنا پڑھانا ایک طرف، لیکن بنا واسطہ اللہ کا ذکر یہ بہت ہے۔ پیدا فرضتا پنچم پیدا ربے کا فرم، اب تک بواسطے تبلیغ ہم کو یاد کر رہے تھے، اللہ کا فرمان ہے۔ اب بغیر واسطے اس کی بنا رب اس کو یاد کرو، پیدا فرق کا پنچم پیدا ربے کا فرم۔ اس طرح پر اس ذکر کا بھی اسی طرح اہتمام ہونا چاہیے۔ اخلاق تصوف تمامی ہے اصلاح اخلاق کا اور تفسیر ذکر کا۔ اخلاق کی اصلاح عجب نہ ہو، کبر نہ ہو، تما نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بندوں گئے بصرہ کی جامع مسجد میں، دیکھا سب لوگ واس کر رہے ہیں کرسی کو بیٹھ کر کے، حضرت علی نے رکھ دیا ہے۔ حضرت علی نے بتایا کہ تم لوگ کس کے جہاز سے واس کر رہے ہو؟ یہ مسلم روک ٹوک کیا انہوں نے، میں سمجھے مجھے بات نہیں کیا کروں۔ حضرت علی کہا تم لوگ کس کے جہاز سے واس کر رہے ہو؟ آؤ ہم امتحان لیں گے تمہارا۔ اور سب سے پہلے حضرت مسیح سامنے تھے، کہا آؤ، اب اس وقت تھے تھوڑے رہے، کہا میں تمہارا امتحان لوں گا، کچھ پوچھوں گا۔ تو انہوں نے اس سے کہا پوچھیے آپ، پوچھا انہوں نے بدلاؤ کی دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فوراً فرمایا ورا، سمجھے ہوئے تھے دین کو سمجھے ہوئے۔ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ورا۔ اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ کما۔ کیا پاس ہو گیا؟ نہیں پاس ہو گئے، لیکن یہ دو چیزیں معلوم ہوئی کہ واس کے ہر آدمی کے پاس کو انہوں نے پسند نہیں کیا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط نہیں ہے۔ کچھ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ والدین کے اندر بھی کیا ہے؟ دیانت ہونی چاہیے اور عدالت ہونی چاہیے، تاکہ وہ حدیث کو صحیح سے پڑھ سکے، روایتیں صحیح سے بیان کر سکے۔ کیونکہ بہت زیادہ بعید ہے حدیثوں کو دو منہوں کے بیان کرنا، بہت بڑی چیز ہے۔ وہاں حبیب الرحمان صاحب آدمی ہمارے اسرائیل مسلم کا جلسہ ہوتا ہے، تشریف لے گئے، ہم نے کہا حضرت آپ بھی کچھ بیان فرمائیے، سب گئے چلے گئے، 3 منٹ بیان کیے، 3 منٹ کرتا ہو کہا کہ بس میں یہ کہنے آیا ہوں کہ روایتوں کو بغیر سمجھ کے بیان کرو، کم سے اخیر رابط کے ضرور بیان کرو ورنہ خط مت ہو جائے گا۔ اور کل لوگ اترا ہے
دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین پہنچایا ہے، معتبر ذرائع سے بتایا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت بڑے صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ، بعض روایتوں میں نقل کرتے تھے قال نبی او کما قال، کتنی مرتبہ ڈرتے تھے. آج یہ بلا تکلف حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے، غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں ہم لوگ کو بیان کرنا ضروری ہے، اور تصوف کو غلط سب ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح طور سے علم کی ترجمانی کی توفیق ہمارا فرمائے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو. اس کے لیے اسی کے لیے اجازت بھی دی جاتی ہے، اس کے لیے سب کی پڑھنا پڑھنا اسی لیے کہ صحیح طور سے ہم دین کو پہنچا سکیں، علم دین سے خود متصف ہو اور علم دین کو عوام تک پہنچا سکیں. عمل تو ہو رہا ہے بہت سا، لیکن بہت سا عمل ایسا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق، ان کے تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آخری بیان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مجلس کی برکات سے مستفید فرمائے اور یہ سلسلہ سالوں باقی رہے. جیسے دلی ماحول میں ہم لوگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ واقعی دلی کا ماحول ذاکرین کی ملاقات رہی اور نمازیوں سے ملاقات رہی، دین کے لیے آنے والوں سے ملاقات رہی. اب اس سے بڑے کیا ہوگا؟ تو وہاں بھی ہم لوگ رہ جاتا ہے. اس بنا پر مجھے بہت فخر ہے اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مجالس کے لیے اس میں دین کی باتوں کو، شریعت کی، تصوف کی باتوں کو سنانے کی اجازت، اس لیے ہر کسی کی باتیں میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ نہ یہ کیا یہ وہ رکھ دیا. آج اخیر میں اسی کو میں نے بات کیا، یہ مجلس دین ہے اور نرس تربیت ہے، مجلس تعلیم ہے، ان میں ہر قسم کی باتیں ہوں تاکہ دین پورا لوگوں کے پہنچ جائے. ان جناب پر تھوڑا بہت جو کہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اور تمام لوگوں کو میں کرتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھیں. ہمارے بچوں کو بھی دین پر بہت ضرورت ہے. کہتے ہیں عمل کرو، کہتے ہیں عمل کرو، اور اسی طریقے سے اپنے لڑکوں کو بھی عمل سکھاؤ. لڑکوں کو یہ بھی بہت ضروری ہے. اپنی اولاد کو جنت کے راستے پر لے چلنا ایک بہت بڑی بات ہے. یہ 4 لڑکے ہمارے تھے، نہیں ہیں محبوب بھی تھے. صحیح میں گیا حضرت علی کا ہے، حضرت علی نے پوچھا، فوراً ہی پوچھا کہ لڑکے کیا پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا حضرت علی پڑھتے ہیں. تو کہا 4 علی پڑھتے ہیں؟ علی نے کہا 4 علی. میں نے کہا پھر میں نے کہا جب ایک کے لیے میں سمجھتا ہوں تو 3 کے لیے کوئی اثر ہوگا. سب کے لیے وہی ہے. جب ایک کے لیے ایک چیز ضروری ہے تو دوسرے کی ضرورت ہے، تیسری ضرورت ہے. اس بنا پر الحمدللہ ساری جہاں تک ہو سکا میں نے دینی کی تعلیم دینے کی کوشش کیا اور اسی سلسلے میں رکھیں گے. الحمدللہ سب ہے ہمارے لڑکے مقبول بھی تھے، صحیح ماشاءاللہ بہت ہی بہت بھارت میں ہیں. علمی کے سلسلے میں عظیم بھی آئے، وہاں ترجمہ تھا. عظیم لڑکا بنا ہے، بہت بھولا مارا تھا، لیکن ریٹائر ہو گیا. بہت اس کے لوگوں نے تعریف بھی کے لیے بہت پابند. وہ عربی میں ترجمہ، اردو سے عربی میں وہاں دارالفتہ میں کرتا تھا. اور محبوب سے صاحب نہیں ہے ہمارے عبداللہ ماشاء اللہ یہی تعلیم حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اسی تعلیم پر رکھے اور اس کے برکات سے مستفید فرمائے، لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو. اللہ تعالیٰ مفید بہت بڑا دروازہ ہے افادے کا. علمی افادہ، علم کے ذریعے سے سارے عالم پر بہت لکھا ہے کہ مال کے ذریعے سے ساری دنیا پر تم وسیع نہیں ہو سکتے، لیکن علم کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ساری دنیا پر تم. اس بنا پر جو علم دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق دین ہے، اس بنا پر ان چیزوں کو اختیار کرنا ہم تمام مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، سبھی کو اس پر آنا ہے. اللہ
اللہ تعالیٰ تاکہ رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشبی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے کام سے اللہ تعالیٰ یہ بلائیں جو آ رہی ہیں طرح طرح کی، اللہ ان بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس پر ہم آخری ہیں، میں انشاءاللہ صبح چلا جاؤں گا، وہاں بھی انشاءاللہ مجھے اسی کام رہتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کی دعا فرمائے، یہاں کی قبولیت کی دعا فرمائے، دین کے علم میں اس کی خدمت میں رہنے کی، اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سامعین آپ حضرات کا کہ اس عظیم کام کے لیے آپ نے دعوت دی اور میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے قبول فرمائے، آپ حضرات کو لمبے کثیر سے بار فرمائیں، اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق ملتی رہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تحریروں سے بھی الحمدللہ کچھ لکھتا رہتا ہوں، اقوال سلف 11 جلدوں میں تیار ہو گئی ہے، بہت علماء نے بہت پسند کیا اس کو۔ اس کے علاوہ اور تفسیر وغیرہ کتابیں بھی ہیں، ان سبوں کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو باقی ہو پوری ہوں اور جو ہو چکی ہوں اس سے تمام لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق برابر فرمائیں، اور میرے اس عمل کو اللہ قبول فرما کر کے اجر و ثواب سے اپنے عزت و اکرام سے مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات نے بہت خدمت کی، بہت اکرام فرمایا، بہت انتظام فرمایا، ہر طریقے سے رعایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مولانا کو اور جو بھی حضرات چھوٹے بڑے جنہوں نے کیا ہے، میں سب کا ان کا احسان مند ہوں، ممنون احسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے اور اپنے خاص قرب و امور سے نوازے، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما کر کے ہم سب کو اطمینان اور سکون عطا فرمائیں، اور خاص اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائیں۔ اس دنیا میں آ کر کے سب سے تعلق جوڑا اللہ رب العالمین ہی سے تعلق نہیں جوڑا تھا، کیا کیا ہے؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔